بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، آج ہم اللہ الصمد کے بارے میں کچھ بات کریں گے کہ روحانیت میں جو اللہ الصمد یعنی اس نام کا جو ورد ہے وہ انسان کی زندگی بدل کے رکھ دیتا ہے، اور انسان ایسے محسوس کرتا ہے جیسے اس کا نیا جنم ہو گیا ہو، اور ایک نئی سوچ کے ساتھ ایک نیا شخص ابھرتا ہے اس بندے میں سے جو اللہ الصمد کا ورد کرتا ہے۔ یہ غور کرنے کی بات ہے کہ قرآن الکریم میں لفظ اللہ الصمد صرف ایک بار آیا ہے، جبکہ اس کے علاوہ اللہ رب العزت کے باقی جو صفاتی نام ہیں یا ذاتی نام ہیں وہ کئی مرتبہ آئے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ تصوف کے طالب علم ہوں یا صوفی ازم سیکھ رہے ہوں تو صوفی ازم میں دو لفظ بڑی خاص اہمیت رکھتے ہیں، ان میں کسی تیسرے لفظ کی گنجائش نظر نہیں آتی ہے، یعنی کوئی تیسرا ایسا لفظ جو ان دو لفظوں کو جو ہے وہ آگے بڑھاتا ہو، کوئی ترقی دیتا ہو یا کوئی مزید علم پہنچاتا ہو۔ جو دو لفظ جو امپارٹنٹ ہیں وہ ہیں عاجزی اور صمدیت۔ یہ دو راستے ہیں جو کسی صوفی کے لیے انتہائی ضروری ہیں، تو اس کے لیے ہم صمدیت کے راستے کو اپنائیت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ راستہ اپنانے سے یعنی صمدیت کا راستہ اپنانے سے کیسے آگے جا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انشاءاللہ توفیق بخشی تو ہم سب جو کہ روحانی منزل کے مسافر ہیں، اللہ رب العزت ہماری مدد فرمائے گا۔ آئیے ذرا آگے بڑھ کے کچھ اور جانتے ہیں۔ اللہ الصمد سورہ اخلاص میں جو ہے وہ ایک ہی بار آیا ہے، اور ایک خاص بات یہ ہے کہ اس سورۃ اخلاص میں اخلاص نام کا لفظ نہیں آیا، یعنی اس سورت کو سورہ اخلاص کہتے ہیں لیکن لفظ اخلاص کا لفظ نہیں آیا۔ جیسے سورہ البقرہ جو ہے کہ وہ ایک گائے کے جو ہے وہ سٹوری پر ہے، سورہ آل عمران یہ اور باقی بھی جو سورہ نساء یا باقی سورہ کہف ہے، لیکن سورہ اخلاص میں اخلاص کا لفظ جو ہے وہ نہیں آیا، تو یہ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ناظرین غور کریں تو اخلاص کا مطلب ہے خالص، یا اخلاص کوئی لفظ بھی اس صورت میں اگر نہ بھی آئے لیکن اس کا اخلاص کہلانے کا مراد یہ ہے کہ اس میں صرف اور صرف خالصتاً اللہ کی توحید کا ذکر آیا ہے۔ لیکن قرآن کریم میں جو باقی صورتیں ہیں ان میں کئی میں تو احکامات ہیں، کئی متشابہات بھی ہیں، اور کئی صورتوں میں آپ کو معلوم ہے کہ پچھلی قوموں کے ذکر بھی ہیں، ان کی کہانیاں بھی ہیں۔ ہر صورت کا کوئی نہ کوئی موضوع ایسا ہے جو دہرایا گیا ہو یا کچھ کہانیاں بیان کی گئی ہوں، لیکن یہ واحد سورہ ہے سورہ اخلاص جو توحید الہی کا ذکر ہے۔ سمجھنے کی بات ہے کہ جتنے انسان اس کائنات میں وجود رکھتے ہیں یا تھے یا آئیں گے یا آج تک جتنے بھی ہو گزرے ہیں، ہر انسان اپنی جگہ پر واحد ہے، اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ انسان کو بھی اللہ نے منفرد اور اکیلا بنایا ہے۔ اگر کبھی اتفاقاً ایسا ہو بھی جائے کہ کسی کی شکل آپس میں مل جائے تو ان کی رنگت میں فرق آتا ہے، رنگ مل بھی جائیں تو بالوں میں فرق آتا ہے، بال بھی ایک سے مل جائیں ایک دوسرے سے تو ان کی آوازوں میں فرق آتا ہے، آوازیں بھی مل جائیں تو بلڈ گروپ میں یعنی خون کے جو گروپس ہوتے ہیں ان میں فرق آتا ہے، خون کا گروپ بھی اگر مل جائے تو فنگر پرنٹس میں تو فرق آتا ہی آتا ہے۔ لہٰذا ہر انسان اپنی ذات میں تنہا ہے، واحد ہے، اور اللہ کی وحدانیت کی یہ اعلیٰ ترین مثال بھی ہے۔ پوری کائنات میں جو اربوں انسان ہیں ان میں ہر انسان اللہ کی وحدانیت کی ایک مثال ہے، مگر ہم اس انسان کو احد تو نہیں کہہ سکتے۔ سورہ اخلاص میں قل هو اللہ احد، یعنی کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، مگر انسان کو ہم احد نہیں کہہ سکتے۔
جبکہ اپنی شکل و صورت میں وہ الگ ہے، بلکہ تنہا انسان ہے، واحد ہے، مگر احد نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ احد ہونے کے لیے کچھ اور بھی باتیں ضروری ہیں جو اس صورت میں پروردگار عالم نے بیان فرمائی ہیں۔ احد ہونے کے لیے صمد ہونا ضروری ہے، کیونکہ صمد ایک ایسی چٹان کو بھی کہا جاتا ہے جس پہ کوئی بھی نہ اوپر چڑھ سکے، جس کو تسخیر نہ کیا جا سکے، جس کی مثال ایسی ہو کہ کوئی دی بھی نہ جا سکے۔ اس چھتری کو بھی کہا جاتا ہے جس قوت کے تحت اللہ رب العزت نے ساری کائنات کو تخلیق کیا اور خود ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ وہ اللہ کے جس کے مظاہر، جس کا نور، جس کے کرشمے قدم قدم پر کائنات میں بکھرے پڑے ہیں، مگر کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں رکھتا کہ میں نے اللہ کو دیکھا ہے۔ وہ جو اس کا پردہ ہے، تمام عالم میں ہر چیز اس کی ملکیت میں ہے، اس کے نور کا اظہار کرنے والی، مگر اس کے باوجود کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے اللہ کو دیکھا ہے۔ وہ پردہ ہی صمدیت ہے۔ صمدیت میں جو سب سے بڑی بات جس کو ہم لوگ بے نیازی کہتے ہیں، اس ساری صورت میں اس کے قدم قدم پر اس کی تصدیق کی گئی ہے۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ صمد وہ ہوگا جس کی نہ اولاد ہو، نہ وہ خود کسی کا بیٹا ہو، اس لیے کہ ہم دنیا میں جتنے بھی جذبے رکھتے ہیں، جتنے بھی کاروبار کرتے ہیں، جتنے بھی ہمارے معاملات ہیں، وہ ہمارے کسی رشتے کے تحت ہیں۔ کوئی نہ کوئی رشتہ ہمارا ایسا بن جاتا ہے جس سے مغلوب ہو کر ہم ان رشتوں کو نبھاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم بہت سے غلط اور بہت سے اچھے کام کر بیٹھتے ہیں۔ تو اللہ نے اپنے آپ کو اس سے بھی آزاد کر رکھا ہے۔ اگر اس سے آزاد نہ ہوتا تو یقیناً اس کی صمدیت قائم نہ رہ سکتی۔ صمدیت کی بنیاد کیا ہے؟ کہ جہاں کوئی جذبہ، کوئی رشتہ، کوئی خواہش نہ ہو، وہ صمد ہوتا ہے۔ جس میں خواہش موجود ہو وہ صمد نہیں ہو سکتا، ہرگز ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس لیے رب العزت نے فرمایا ہے کہ چاہے میرا شکر کرو، چاہے میرا انکار کرو، مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ جب ہی فرماتا ہے، تمہارا شکر کرنا یا تمہارا انکار کرنا، اس کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا ہے۔ اب یہ سمجھنے والی بات ہے کہ وہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ عبادات کا، نمازوں کا، روزوں کا، اگر ہم اللہ کے سارے احکامات کو مان لیں، سارے بندے اس کے فرما بردار بھی بن جائیں، تو کیا اس کی حکومت بڑھ جائے گی؟ کیا وہ بڑا اللہ ہو جائے گا؟ یعنی اللہ اور زیادہ بڑا ہو جائے گا؟ کیا اس کی طاقت بڑھ جائے گی؟ بہت زیادہ تعداد میں لوگوں کا اللہ کو ماننے سے کیا فرق پڑے گا؟ اگر ہمارے سب کے سب نیک ہو جانے سے اللہ کو فرق پڑتا ہے تو پھر وہ صمد نہیں ہے، اور اگر ہمارے سب کے سب اگر نہ بھی نیک ہوں، ہم بد ہو جائیں، تو اللہ کی صمدیت کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو صمدیت تو یہ ہے کہ جس میں غرض، خواہش، آرزو شامل نہ ہو، کوئی جذبہ یا کوئی رشتہ اس کو مغلوب نہ کرتا ہو۔ اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ پروردگار عالم میں اگر صمدیت نہ ہوتی تو کائنات کا نظام نہیں چل سکتا تھا، قطعی ناممکن تھا۔ یہ تمام کائناتی نظام اللہ رب العزت کی صفت صمدیت کے تحت چل رہا ہے، اس لیے کہ اگر وہ صمد نہ ہوتا تو آپ سے معاوضہ چاہتا، کس کس چیز کا آپ کو معاوضہ دے سکتے تھے؟ انسان کے لیے تو جینا ہی مشکل ہو جاتا۔ اس کی صمدیت کی آپ مثال دیکھیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ مجھے اونگ نہیں آتی، میں سوتا نہیں ہوں، میں کھاتا نہیں ہوں، میں تھکتا نہیں ہوں۔ اگر اللہ تھکتا ہوتا، کھانا کھانے کو جایا کرتا، سو جایا کرتا، تو وہ جو 24 گھنٹے موجود ہے اور کہہ رہا کہ مجھے پکارو، میں ہر وقت حاضر ہوں، کیا ایسا ممکن رہتا؟ ہرگز نہ رہتا۔ تو اس نے بنیادی طور پر اپنے آپ کو صمد اسی لیے بنایا کہ وہ اس لیے صمد ہے کہ وہ آپ سے بے غرض ہے، اس کی احتیاج کچھ بھی نہیں۔ 24 گھنٹے کاؤنٹر جو ہے وہ عرش پر موجود ہے اور آپ کو کہہ رہا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہیں دوں گا، مجھے پکارو،
میں سنوں گا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے بڑی حسین بات فرمائی کہ ہمارا اللہ تو وہ اللہ ہے جو ایک کالی سیاہ رات میں کالے سیاہ پتھر پر کالی سیاہ چیونٹی کی آواز بھی سنتا ہے اور اس کو دیکھتا بھی ہے اور اس کی ضرورتیں بھی جانتا ہے۔ سمد کی تو یہ وسعت ہے اور وہ بے غرض ہوتا ہے۔ سورج جو فصلیں بھی پکاتا ہے، آپ کو گرمی بھی مہیا کرتا ہے، آپ کو روشنی بھی مہیا کرتا ہے، اور سمندروں سے اور دریاؤں سے بھاپ بنا کر پانی کو اڑاتا ہے۔ کیا وہ آپ سے کچھ چاہتا ہے؟ کسی نے کبھی سورج کو اس کا معاوضہ دیا؟ وہ چاند جو آپ کی راتوں کو ٹھنڈک دیتا ہے، وہ ستارے جو صحراؤں میں چلنے والوں کی، پہاڑوں میں، جنگلوں میں سفر کرنے والوں کی رہنمائی کرتے ہیں، ان چاند ستاروں نے کبھی آپ سے کوئی معاوضہ مانگا؟ یہ جو آبشاریں بہتی ہیں، یہ جو چشمے پھوٹتے ہیں، یہ جو دریا بہہ رہے ہیں، انہوں نے کبھی آپ سے معاوضہ مانگا؟ وہ خوبصورت پرندے جن کے حسین رنگ آپ کو ذہنی سکون مہیا کرتے ہیں، جن کی مسحور کن آوازیں آپ کے دلوں کو گرما دیتی ہیں، انہوں نے کبھی آپ سے معاوضہ مانگا؟ کوئی ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے یا کوئی بتا سکتا ہے؟ یہ سارے کے سارے مظاہر فطرت ہیں۔ یہ زمین جو آپ کو دنیا کی ہر نعمت مہیا کر رہی ہے، ہر قسم کی خوراک آپ کو دے رہی ہے، آپ کا لباس آپ کو دے رہی ہے، آپ کے حصے کے مکان آپ کو دے رہی ہے، دنیا کے انواع و اقسام کی ہر وہ چیز جو آپ کی ضرورت ہے وہ زمین آپ کو دے رہی ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے یا زمین نے کبھی اپنا کام ترک کر دیا ہو؟ یا پہاڑ ہیں یا درخت ہیں یا پرندے یا پھول یا پھل، دنیا کی انواع و اقسام کی ہر وہ چیز جو آپ کی ضرورت ہے وہ زمین آپ کو دے رہی ہے۔ کیا زمین نے آپ سے کبھی معاوضہ مانگا؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ زمین نے اپنا کام ترک کر دیا ہو؟ کوئی ایسا کہہ سکتا ہے؟ یہ سمدیت ہی ہے، یہ اللہ رب العزت کی سمدیت ہے۔ تو یہ جتنے مظاہر فطرت ہیں یہ پروردگار عالم کی سمدیت کے انداز ہیں۔ اگر یہ صفت نہ ہوتی تو آپ یقین کریں وہ رب بھی نہ ہوتا۔ ربوبیت یعنی پالنے والی جو بات ہے وہ بھی سمدیت ہی کے زمرے میں آتی ہے، ورنہ اللہ کو تو ایسا چاہیے تھا کہ جو اس کا شریک ٹھہرانے والے ہیں، جو بتوں کو پوجا کرنے والے ہیں، جو اللہ کو سرے سے ہی نہ ماننے والے ہیں، ان کی ماؤں کی چھاتیوں میں دودھ بھی نہ دیتا، ان کی فصلیں نہ پکنے دیتا، ان کی گائے بھینسوں کے ہاں دودھ نہ ہوتا، ان کے کھیت ویران ہوتے، وہ سارے لوگ اپاہج ہو جاتے، ان کے ملکوں میں بارشیں نہ ہوتی، لیکن رب ایسا ہوتا تو اس کو رب کون مانتا؟ تو سمدیت تو یہ ہے کہ آپ کے اعمال پر غور کیے بغیر اپنی رحمتیں آپ پر جاری و ساری رکھے۔ آپ کی بد اعمالیوں کی وجہ سے، اللہ کا شریک ٹھہرانے کی وجہ سے، ظلم و زیادتیاں کرنے کے باوجود اپنی جو نعمتیں اس نے آپ کے لیے پیدا کر دی ہیں ان میں نہ وہ کمی کرے، اس طرح اس کا غصہ اس کو نہیں آتا، یہ نعمتیں آپ سے روک لے جو آپ کے گناہ ہونے کے باوجود، غیر فرما بردار ہونے کے باوجود اپنی نعمتوں کو آپ سے نہیں روکتا، وہی صمد ہے۔ اور یہی صمد ہے، اس کی وہ تمام نافرمانیوں کے باوجود وہ آپ کو ساری نعمتیں بخش رہا ہے۔ اگر اس کے اندر غرض موجود ہوتی تو وہ روزگار صرف نیکوں کو ملا کرتا، خوشیاں اور کامیابیاں صرف نیک لوگوں کو ملا کرتی، مگر ایسا نہیں ہوتا۔ میرے پاس بہت سے لوگ آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جناب میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، قرآن بھی پڑھتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، حج بھی کرتا ہوں، مگر میری روزگار میں اضافہ نہیں ہو رہا۔ میں نے کہا بھائی اللہ نے کب کہا ہے کہ یہ کام کرو گے تو تمہارا رزق بڑھا دوں گا؟ یہ تو اس کے احکامات ہیں جو تمہیں پورے کرنے ہیں، اور اللہ کا کوئی حکم ایسا نہیں ہے، کوئی عبادت ایسی نہیں ہے، لا شریک ماننے سے لے کر حج تک جو ساری کی ساری ہمارے فائدے کے لیے نہ ہوں، اللہ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ کی تو نہ حکومت بڑھتی ہے نہ حکومت کام ہوتی ہے، وہ تو اتنا ہی بڑا اللہ ہے جتنا ہمیشہ سے ہے، وہ تو قائم رہنے والی ذات ہے، وہ اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے، اس کو آپ کو ماننے یا ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔
آپ کی عبادات نیکیوں کی وجہ سے آپ کا رزق بڑھائے، پھر تو گناہ گار بھوکا ہی مار جائے گا۔ لہٰذا اللہ کے رویے میں آپ کی نیکی یا بدی کوئی فرق نہیں ڈالتی۔ اس سمدیت کے لحاظ سے تو وہ صمد ہے جو ہمارے اعمال کی وجہ سے اپنی نعمتوں میں کمی نہیں کرتا۔ وہ تو بے غرض دینے والا ہے، پناہ دینے والا ہے، سب کو دینے والا ہے، سب کو پالنے والا ہے، وہی صمد ہے۔ اور کوئی انسان کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے، کتنا ہی بڑا صوفی کیوں نہ بن جائے، کتنا ہی برگزیدہ کیوں نہ ہو جائے، وہ مکمل صمدیت حاصل نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اس کو سورہ اخلاص کہا گیا ہے۔ اس میں توحید کا وہ بیان ہے جس کو مخلوق نہیں اپنا سکتی۔ اگر کوئی انسان یہ کہے کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا، میں سوؤں گا نہیں، تو چند دنوں کے لیے ایسا کر سکتا ہے، سالوں کے لیے ایسا نہیں کر سکتا۔ شاید ایسے لوگ بھی موجود ہوں، مگر یہ سب کچھ انسان ہمیشہ کے لیے نہیں کر سکتا۔ اس کی احتیاج موجود رہتی ہے۔ اگر پھر بھی ان تمام چیزوں پہ قابو پا لے تو اس کو سانس لینے کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہے، پھر بھی رہتی ہے۔ ایک احتیاج پھر بھی موجود ہے، یا اس کی ضرورت ہے جو اس کو کبھی بھی صمدیت میں داخل نہیں ہونے دیتی۔ اللہ کو تو سانس لینے کی ضرورت بھی نہیں، اسی لیے اللہ صمد ہے، تو انسان کبھی صمد نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی وہ خوبی، وہ صفت جس کو مخلوق کبھی بھی اپنا مکمل اپنا نہیں سکتی، اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی صفت صمدیت ہے۔ اور وہ اللہ اس لیے ہے کہ اللہ واحد ہے اور اللہ ہی صمد ہے، اس کی اولاد نہیں، اس کا ثانی نہیں، اس لیے پردے میں ہے۔ آپ کو اس کی کوئی مثال پیش نہیں کر سکتے، اس کی کوئی شبیہ قائم نہیں کر سکتے۔ کوئی مائی کا لال یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اللہ اس شکل کا ہے۔ بڑے بڑے ولی اللہ جن کے حوالے ملتے ہیں وہ بھی یہ دعوے نہیں کر سکتے۔ وہ کسی شکل کا محتاج نہیں، وہ تو صمد ہے جس پر کسی قسم کی کوئی حاجت یا احتیاج حاوی نہ ہو سکتی ہے، وہ جو ان تمام چیزوں سے مبرہ ہے۔